یہ جو موضوع ہے ادب اور صنفی امتیاز، اس میں یہ نہیں واضح کیا گیا کہ کس صنف کے ساتھ کیا امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں ہم چونکہ معاشرے میں دونوں جینڈر موجود ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس صنف کے ساتھ کیا امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ گفتگو کے لیے میں گزشتہ سب سے سوچ رہا تھا کہ میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں۔ صبح میرا مسئلہ احمد مشتاق نے حل کیا۔ احمد مشتاق آج 90 برس کے ہو گئے، تو ان کا ایک شعر ہے کہ سنگ اٹھانا تو بڑی بات ہے اب شہر کے لوگ، سنگ اٹھانا تو بڑی بات ہے اب شہر کے لوگ، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے دیوانے کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رویہ کیوں سامنے آیا ہے کہ کل تک تو دیوانے کو دیکھ کے پتھر مارا جاتا تھا، پتھر اٹھایا جاتا تھا، اب آنکھ بھی نہیں اٹھائی جاتی۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیوانے نے دیوانگی چھوڑ کے ویسی ہی فرزانگی اختیار کر لی ہے جیسے کہ شہر کے لوگوں کی ہے، اور اب وہ کلی طور پر کوئی اتنی اہم شخصیت نہیں ہے کہ اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے۔ یہ جو موضوع ہے ادب اور صنفی امتیاز، تو ایک وقت تھا کہ خواتین میں ہماری جو آئیڈیل رائٹرز تھیں وہ قرۃ العین حیدر تھیں، وہ عصمت چغتائی تھیں، وہ رشیدہ جہاں تھیں، یعنی بہت بڑے بڑے نام تھے، اور بڑے نام اس لحاظ سے تھے کہ ان خواتین میں ایک جرأت تھی، ایک کرج تھی۔ سماج کی قدروں کو توڑنے کے سلسلے میں یہ بہت بے باکی سے یہ خواتین لکھتی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے مقتدر طبقات نے انتہائی شریف النفس قسم کی خواتین جو ہے وہ ادب میں لانچ کی، اور ان شریف النفس خواتین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پنیری لگ گئی۔ معلوم نہیں ان کے پیر کامل کون تھے، لیکن اس پنیری سے یعنی جس نوعیت کے ناول سامنے آئے وہ نمرہ احمد ہیں، وہ عمیرہ احمد ہیں، اور یہ ادب اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ پھر معاشرے میں شرم و حیا تو عام ہونے لگا، تخلیقیت ختم ہو گئی، کریٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہاشمی صاحب جو ہے وہ خدا نخواستہ بے حیائی کی باتیں کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ حیا ہو یا مذہب ہو، ایک اس کی اوریجنلٹی ہوتی ہے، ایک ہمارا تصور ہوتا ہے کہ ہمارا تصور حیا کیا ہے اور ہمارا تصور مذہب کیا ہے۔ اب آپ نے اگر ادب کی دنیا میں قمری کیلنڈر جاری کر دیا ہے، جنہوں نے بڑے زور سے کہا کہ وہ وقت گزر گیا جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے، اب وہ ہوگا جو مرد چاہیں گے، اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، تو خواتین اور زیادہ سہم گئی۔ اچھا، میں چونکہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کا استاد ہوں، تو مجھے کئی ایک حوالے سے بہت ساری باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یعنی بطور ادب کے استاد کے میں بہت ساری باتوں کو بیونڈ دی جینڈر دیکھتا ہوں، صنف سے ماورا ہو کر دیکھتا ہوں، اور یہ بات کی مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے سکھائی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ایک طالبہ نے کچھ ایسے مسائل ڈسکس کیے جو میں سمجھتا تھا کہ اسے صرف یہ مسائل اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے یا اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بہرحال آپ میرے اسٹوڈنٹس ہی، لیکن جینڈر کے لحاظ سے تو آپ ایک فیمیل ہیں اور میں ایک مرد استاد ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں سر، میرا ایمان ہے کہ استاد کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، استاد صرف استاد ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیے اس دن کے بعد میں جب بھی کلاس میں آتا ہوں تو میرے سامنے ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر لڑکیاں بیٹھی ادھر لڑکے بیٹھے، بس میرے سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو صرف سے ماورا ہو کر میں سوچتا ہوں۔ اچھا، ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اورینٹل کالج کے سینئر ہیں، ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا سیشن کون سا تھا،
تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا سیشن جو ہے وہ فلاں تھا، اور اتفاق سے میرے موبائل میں ہمارے اس کی سیشن کی گروپ فوٹو تھی. تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی اور میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے وقت میں لڑکے کتنے اسمارٹ ہوتے تھے اور لڑکیاں کتنی فیشنیبل ہوتی تھیں. لیکن جب انہوں نے اپنی 70 کی دہائی کی تصویر دکھائی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی. وہ ہم سے زیادہ اسمارٹ تھے اور ہم سے زیادہ فیشنیبل. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جو پرانا تھا وہ نیا تھا یا جو اب نیا ہے وہ پرانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ایک عجیب گھٹن کا جو ماحول ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو سفر ہو رہی ہے وہ ہماری بچیاں سفر ہو رہی ہیں. کریٹیوٹی جو ہے وہ طالب علموں کے اندر سے ختم کی جا رہی ہے. طالب علموں کو، یعنی کل میں کریٹیو ڈیفینس لینے گیا تو جس خاتون کا وائوا تھا تو خیر وہ پاس تو ہو گئی، مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے وائوا شروع ہونے سے پہلے تمام ممتحنین کے کرسیوں پر درود شریف پڑھ کے پھونکا ہے. یہ کلچر ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے. تخلیقیت ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک مخصوص تصور حیا ہوتا ہے، ایک ہمارا مخصوص تصور مذہب ہوتا ہے. ابھی جب ہم سیمینار کے لیے آ رہے تھے تو ڈین صاحب نے بہت عمدہ مثال پیش کی کہ یہ کیا آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تاجر تھی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھی. ہمارے ماڈرن لینگویج میں تو ہم یہی کہیں گے. تو آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ عرب کے اس معاشرے میں کیا کچھ تھا. سعید صاحب نے فوراً لقمہ دیا کہ آپ اس عہد کی شاعرات کو مطالعہ کیجیے. تو کہنا یہ کہ ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں، ہم حقائق کو نہیں دیکھتے. اب معلوم نہیں حضرت خدیجہ کا زمانہ جو پرانا تھا وہ نیا تھا، یا اس وقت جو بچیاں مجھے سہمی یونیورسٹیوں میں نظر آتی ہیں یہ پرانا زمانہ ہے. تو میری ذاتی یعنی ایک گزارش ہے کہ ہم چونکہ تعلیمی اداروں میں ہیں، ہمیں اپنے تصور حیا کو دوبارہ سے ریفائن کرنا چاہیے. تصور مذہب جو ہمیں خاص طرح کے طبقے نے ہمارے سروں پہ تھوپا ہے، اس طبقے سے معذرت کرنی چاہیے کہ بہت ہو گئی ہے، دنیا ترقی کے کسی اور راستے پہ ہے. اور آپ ابھی تک طالب علموں کے اندر، اساتذہ کے اندر جنڈر فیئر پیدا کرتے ہیں. تو جب تک یہ جنڈر فیئر نہیں ختم ہوگا ہم اپنے طالب علموں میں جو تخلیقی فضا ہے اس کو ہم جنم نہیں دے سکتے. تو میں اپنی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ یا تشریح کے ساتھ یہی ختم کرتا ہوں. ظاہر میرے بعد ہماری معزز ڈاکٹر صدف آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو باتیں کریں گی. تو یہ ٹوکنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ مجھے ٹوکتی ہیں، بلکہ ان کا ویژن مجھ سے زیادہ وسیع ہے. تو میں چاہوں گا کہ زیادہ ویژن والی جو باتیں ہیں وہ آپ ذرا تفصیل کے ساتھ سنیے. بہت شکریہ.